یوتھ فاؤنڈیشن پاکستان کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر خان صاحب کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد عمر خان صاحب، آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بدانہ صبح ختم الرسل مولا کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ الحمدللہ آج انجمن سادات امروہہ اور پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کی جانب سے جو کورسز کروائے گئے اس کی تقریب اسناد ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا یہ اپنی توقع سے بڑھ کر ثابت ہوا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی موٹیویشن وہ صدر انجمن سادات امروہہ جناب سید حیدر عباس صاحب کی ہے۔ کیونکہ جب پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو ایک بہت ہی پرشفیق شخصیت کے حامل، اور یہ سمجھ لیجئے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو حوصلہ بخشتے ہیں، تو یہ وہ چراغ ہیں جو بہت سے چراغوں کو روشنی بخش رہے ہیں۔ انہی چراغوں میں سے ایک شیزی بھائی ہیں، اور سب سے اچھی بات جیفری یعنی شیزی بھائی کی وہ یہ ہے کہ جس کام کی ٹھان لیتے ہیں پھر وہ کر کے انجام دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے جب موٹیویشن حیدر بھائی کی ہو تو پھر کیوں وہ چیز ممکن نہ ہو۔ تو شیزی ایک ایسا ستارہ ہے جو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن میں ہمارے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے طور پہ، اور انجمن سادات امروہہ کی تو یہ شناخت ہیں۔ اب ان کو جہاں کوئی دیکھ لیتا ہے اسے انجمن یاد آ جاتی ہے، امروہہ برادری یاد آ جاتی ہے، اور پھر جس کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے تقریباً 17 لوگ ان کے دیوانے ہو گئے ان کی گفتگو کے، جس میں صرف ان کے ساتھ بیٹھے انہوں نے گفتگو کی باتیں کی۔ آج چونکہ اس پوڈیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دو چیزیں ہیں، ایک جو موٹیویشنل بات ہے وہ آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری ایک چھوٹی سی آفر جو آپ سب کی خدمت میں بالخصوص انجمن سادات امروہہ کے ممبران کے لیے جو آج ہم یہاں رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے۔ دیکھیں، علامہ محمد اقبال نے ہمیں جو فلسفہ دیا، جو فلسفہ حیات بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کی اساس بھی ہے، تو اس میں انہوں نے غلامی اور محکومی کو ہمیشہ واضح کیا تاکہ اس دور کے مسلمان بھی یہ سمجھ سکیں اور آج کے دور کے مسلمان بھی سمجھ سکیں۔ ہر دور میں سینیریو بدل جاتا ہے، آج کے دور میں وہ قسم کی غلامی نہیں، آج ذہنی غلامی، اور ذہنی غلامی اس نوعیت کی ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہو، جب وہ معاشرے کی طرف دیکھتا ہے اور معاشی مسائل کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ذہنی محکوم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا، اور پیسے کے بغیر میرا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے۔ بالآخر اس کو پیسہ کمانے کی طلب میں جو راستہ دکھائی دیتا ہے وہ نوکری کا دکھائی دیتا ہے، اور یہ نوکری جو ہے وہ دور حاضر کی سب سے بڑی ذہنی غلامی ہے۔ یہ آپ کی صلاحیتوں کو اس قدر سمجھیں کہ پست کر دیتی ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ والا سمجھیں کہ ایک پنجرہ ہے کہ جس کے اندر آپ کبوتر کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالتے ہیں تو نوکری وہی چارہ ہے۔ لیکن اب جو دور آ گیا ہے، یعنی 2020 کے بعد، کووڈ کے بعد کا جو دور ہے، اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس کو آنے والے 5 سال میں اپنے کاروبار کا پلان بنانا چاہیے، اور اگر کوئی نوکری نہیں کر رہا اور اپنے کریئر کا آغاز کر رہا ہے، کوئی بھی نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے، تو اس کو شروع دن سے یہ سوچنا چاہیے، یعنی میٹرک سے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کاروبار کیسے شروع کرنا ہے۔ ہمارا آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا بنیادی مسئلہ ہے خود مختار ہونا، سوشلی یعنی سماجی طور پہ اور معاشی طور پہ، چاہے ہم کسی بھی ایج گروپ کے ہوں۔ اب وہ جو خود مختاری ہے اس کا انحصار پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف کاروبار کے آغاز میں۔ اسی سلسلے میں ہم نے منسٹری آف یوتھ کے ساتھ ٹیک اسٹارٹ اپ کا آغاز کیا، اور جون سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس آغاز کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، اور اس کو آرگنائز کرنا، اس کو لے کے چلنا ایک بڑا مشکل مرحلہ بھی ہے۔ تو وہ کورسز جو 4 سال کے کورسز ہیں اس کو ہم پہلے 4 مہینے پہ لائے، 4 مہینے سے 3 مہینے پہ لائے، اور بالآخر ہم کامیاب ہو گئے 2 مہینے کا کورس تیار کرنے میں۔ اس 2 مہینے کے اندر ہم ٹیک اسٹارٹ اپ نامی اس کورس کے اندر آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سرمایہ نہیں ہے
آپ کے پاس کوئی تکنیکی سہولت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دفتر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اسٹاف موجود نہیں ہے, تو بھی آپ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں. اب کیا ہے اس ٹیک اسٹارٹ اپ میں؟ اس کے 4 بنیادی پہلو ہیں. پہلا بنیادی پہلو ہے آئیڈیا, کہ کاروبار کا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آئے گا کیسے, کیا وہ کاروبار ہوگا, کس طریقے سے آپ اس آئیڈیا کو تخلیق کریں گے. دیکھیں آج تک انٹرپرینیورشپ کی جو بھی باتیں کرے گا نا, وہ آپ کو دقیانوسی پرانے آئیڈیاز پہ کہے گا کہ اسی پہ چلو, ای کامرس پہ چلو, یا اپنا کوئی آئیڈیا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے اوبر, پھر کریم, پھر ان ڈرائیو, وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, نیا آئیڈیا کچھ نہیں ہے. اور اس آئیڈیا کے چکر میں کیا ہوا, ایئر لفٹ نامی ایک بہت بڑی کمپنی کروڑوں روپے ڈبو کے بند ہو گئی. تو اب ضرورت ہے نئے آئیڈیا کی. آئیڈیا کیسے آتا ہے؟ آئیڈیا ایسے نہیں آتا آپ نہا رہے ہو, کچن میں کام کر رہے ہو, گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے, یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, چلتے ہوئے ایک دم ذہن میں آ گیا. آئیڈیا کے پیچھے پورے اس کا ایک فارمولیشن ہے. تو اس کو سکھانے کے لیے اس کورس کا پہلا بنیادی نقطہ یہ آئیڈیا ہے. دوسرا اس کورس کا جو دوسرا بڑا بنیادی اور اہم مرحلہ ہے وہ ہے سیلز اینڈ بزنس. بیچو گے کیسے؟ آئیڈیا آ گیا, لیکن اب وہ فروخت کیسے ہوگا مارکیٹ میں, کامیاب کیسے ہوگا وہ آئیڈیا. اس کو بیچنے کی جتنی آپ کو ٹیکنکس ہیں وہ اس 2 مہینے کے شارٹ کورس کے اندر بنیادی طور پہ بتائی جائیں گی. تیسرا اس کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ سرمایہ نہیں ہے. سرمایہ کیسے آئے گا, انویسٹر کو پچ کیسے کرو گے, اس کا پورا انویسٹمنٹ پروپوزل کیسے بناؤ گے. یہ پوری پروپوزل رائٹنگ جو کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کے اندر, مائٹ کے نام سے ایک بڑی یونیورسٹی ہے, آئی تھنک ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینیورشپ, یہ اس کا مخفف ہے. تو یہ ابراہیم حیدری والے روڈ پہ, یعنی کورنگی کراسنگ کے بعد بنی ہوئی ہے, COBM کے ساتھ یا IOBM کے ساتھ. تو وہاں ہم ملے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے, اس کی وہ ریکٹر ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم 4 سال میں ایک بچے سے 26 لاکھ روپے فیس قیمت میں لیں گے, اور وہ بچہ مائٹ یونیورسٹی سے جب نکلے گا تو اپنا کاروبار اس کا ہوگا, یعنی پاس آؤٹ ہی وہ تب ہوگا جب اس کا اپنا کاروبار سیٹل ہوگا. انڈیا کے اندر 14,000 ارب روپے کی ایک یونیورسٹی بن رہی ہے انڈیا کے اندر, اور امبانی گروپ بنا رہا ہے. اب یہ 14,000 ارب روپے اس کے انفراسٹرکچر پہ نہیں لگ رہے ہیں. وہ جتنے کی بھی بنے گی یونیورسٹی وہ تو چند ارب روپے میں بن جائے گی, لیکن باقی پیسہ وہ اس کا انویسٹمنٹ کے لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کا بھی بچہ جب انڈیا میں 4 سالہ پورا پروگرام کر کے نکل رہا ہوگا تو وہ ڈگری تب دیں گے جب وہ ایک کامیاب کاروباری ہوگا, یعنی اس کے پاس 20 بندے اپنی سیلری دینے پہ ہوں گے, پیڈ امپلائیز ہوں گے, اس کے پاس اپنا آفس ہوگا, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, تب وہ اس کو پاس آؤٹ کریں گے. اور صرف پہلے سال کی پڑھائی ان کی تھیوریٹیکل, آگے کے 2 سال اس کو وہ پورے پریکٹیکل کرا رہے ہیں, اور چوتھے سال میں اس کی پوری کمپنی کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ بچے کو ماں باپ اگر پڑھا رہے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھا رہے ہیں. بچہ اگر پڑھ کے نکل رہا ہے تو اس پہ پریشر ہے کہ فوراً سے میں اپنے تعلیمی اخراجات نوکری کر کے پورا کر لوں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کے جو آگے کے مراحل ہیں, شادی بیاہ اور سب, وہ اس نوکری سے جڑیں. تو آپ سوچیں کہ اگر یہی بچہ کاروبار پہ شروع دن سے اس کی کاؤنسلنگ ہوتی کہ ماں باپ یہ کہتے کہ بیٹا تمہیں شروع دن سے جو تم پڑھ رہے ہو آگے چل کے کاروبار کرنے, اس کے ذہن میں بیٹھا ہوگا. پھر یہ جو ڈگری سلیکٹ کرتا ہے, جو بھی اپنا کریئر چوز کرتا, تو کاروبار کے پوائنٹ سے کرتا, اور الٹیمیٹلی نوکری سے وہ جتنا کمائے گا, کاروبار سے اس سے وہ 10-20 گنا زیادہ کمائے گا. تو اب یہ وہ مرحلہ ہے جس میں شعور دیا جائے. تو ہم نے یہ پورا کورس ڈیزائن کر لیا ہے, اور چونکہ ہماری جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے, اور وہاں AC کی فیسلٹی ہماری ابھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی, تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری جون میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. اور اب جو ہم یہ کورس لانچ کر رہے ہیں, تو چونکہ ہمارا جو اس میں کورس کا مین ٹرینر ہے جنہوں نے پورا ڈیزائن کر کے دیا ہے, اور وہ کچھ اس کے سیشنز بھی کنڈکٹ کریں گے, تو وہ انہوں نے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس بھی رکھی. تو ہم چونکہ کسی سے یہ فیس نہیں لینا چاہتے, تو ہم نے اس کا بھی میکانزم بنایا کہ ہم اس کو فلی فنڈڈ کر رہے ہیں. فلی فنڈڈ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اس کورس میں انرول ہوگا, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہو, وہ چاہے 60 سال کا آدمی ہو, 50 سال کا ہو, 20 سال کا لڑکا ہو, لیکن منیمم ایلیجبلٹی اس کی 18 سال ہے کہ کم از کم وہ انٹرمیڈیٹ کیا ہو. سرٹیفائڈ کورس ہے جو منسٹری آف یوتھ کی طرف سے اس کو مطلب اس کی سرٹیفکیشن ہوگی اس کورس کی. اور اس کورس کا جو سب سے آخری اور چوتھا پہلو ہے, جو چوتھا عنصر ہے, کہ آپ جب انویسٹمنٹ کو پچ کر لیں گے, آپ کے پاس جب انویسٹر آ جائے گا, تو سرٹیفکیٹ بھی آپ کو اسی بنیاد پہ ملے گا جب آپ اپنا اسٹارٹ اپ لانچ کر دیں گے. تو اس کی جو تکنیکی چیزیں ہیں جس میں ویب سائٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ کو آفس اسپیس کی ضرورت پڑے گی, یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہوگی, یعنی آپ سے 1 روپیہ بھی اس میں چارج نہیں ہوگا.
تو اب ہم اس کانسیپٹ پہ ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم فوکسڈ گروپ بنائیں گے. فوکس گروپ کا مقصد یہی ہے کہ اس میں سلیکٹڈ لوگوں کو لیں گے اور انجمن سادات امروہہ کے لیے ہم 5 اس میں نشستیں مختص کریں گے. لیکن وہ 5 نشستیں انٹرویو ہونے کے بعد، یعنی وہ جو بھی شخص ہوگا اس کا پراپر انٹرویو لیا جائے گا جو ہمارے ڈائریکٹرز لیں گے، اور وہ یہ جج کریں گے کہ اس کو اگر ہم 2 مہینے کا کورس کرائیں گے تو یہ کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اگر وہ نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ ریپلیس ہو جائے گا کسی اور سے. لیکن میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو اس کورس کی 5 نشستیں ہیں، جو 5 سیٹس ہیں، وہ انجمن سادات امروہہ کے لیے ہوں گی جو آپ اپنے طور پہ نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے نامینی زیادہ رکھیے گا، 10 سے زیادہ رکھیے گا، 20 کے قریب رکھیے گا. اس کورس کی ویلیو 40,000 روپیز ہے جو آپ سے کسی سے بھی چارج نہیں ہوگی، یعنی یہ فلی فنڈیڈ ہے. تو اس کورس کا انشاءاللہ سوسائٹی پہ ایک بڑا بہتر امپیکٹ پڑے گا، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے، اور آج جا کے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے ساتھ وہ کورس، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تیار ہو گیا. کیونکہ 4 سال کی اتنی بڑی کتابوں کو، اتنی چیزوں کو کنسائز کرنا 4 مہینے پہ لانا بھی مشکل تھا، لیکن جب ہم 2 مہینے کے پراپر سیشنز بنا لیے تو ہمیں اب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ اس پہ پڑ سکتا ہے. چوتھا اس کا جو امپورٹنٹ پہلو، یعنی آئیڈیا، سیلز، اس کے بعد انویسٹمنٹ پچنگ، اور لاسٹ پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ٹیک اسٹارٹ اپ کی لانچنگ ہے. یہاں یہ ہماری سکسیس اسٹوری ہوگی. چونکہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ ایک سکسیزفل انٹرپرینیور بن کے جائیں گے، آپ کا اپنا ایک ٹیک اسٹارٹ اپ ہوگا. یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہماری کامیابی. میں شکر گزار ہوں جناب انجینئر سید حیدر عباس صاحب آپ کا، شہزی آپ کا، انجمن سادات امروہہ کے تمام منتظمین کا، عہدیداروں کا، اور جن لوگوں نے اس کورس میں پارٹیسپیٹ کیا، دلچسپی لی، ان کا بھی. اور آج آپ کی یہ سرٹیفکیشن، یقینی طور پہ یہ تو ایک تقریب ختم ہو جائے گی، لیکن اس قسم کے بھی دیگر کورسز ہمارے چلتے رہیں گے جس میں آپ جب چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ کے لیے فری آف کاسٹ رہیں گے. شکریہ.